السلام علیکم، ڈائریکٹ لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، ایران امریکہ کشیدگی اب صرف تہران اور واشنگٹن کا معاملہ نہیں رہی، آبنائے ہرمز سے لے کر عالمی معیشت تک اس کے اثرات اب پھیل چکے ہیں۔ ایسے وقت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران پہنچنا اور ایرانی قیادت سے براہ راست رابطہ معمول کی سفارت کاری بھی نہیں ہے، ایک ہائی رسک سفارتی مشن ہے یہ۔ ایران نے اس دورے کو انتہائی نتیجہ خیز قرار دیا ہے، جبکہ محسن نقوی کے مطابق مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور دیر پا امن کی امید بھی پیدا ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف واشنگٹن نے دباؤ کم نہیں کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے مالیاتی نیٹ ورک کے خلاف نئی پابندیاں بڑھاتے ہوئے درجنوں اداروں اور نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی جنگ کے بیچ مذاکرات کا پل بن سکتا ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اب محض یہ سیاسی الزام تراشی نہیں، براہ راست عدالتی حکم کی تعمیل کا سوال بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو عمران خان کو نجی اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر انہیں شفا انٹرنیشنل کی بجائے پیمز لے جایا گیا اور طبی معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اب عثمان خان کی توہین عدالت کی درخواست پر اعتراضات دور ہونے کے بعد کیس نمبر بھی الاٹ ہو چکا ہے اور یہ معاملہ باقاعدہ طور پر عدالت کے سامنے آنے کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث فیصلہ بدلا گیا، جبکہ پی ٹی آئی سے عدالتی حکم سے انحراف قرار دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومتی موقف کے مطابق اگر عدالتی فیصلے پر عمل ہو چکا ہے تو توہین عدالت کی درخواست کی نوبت کیوں آئی، اور کیا سیکیورٹی خدشات عدالتی حکم پر نظر ثانی کا جواز بن سکتے ہیں؟ یہی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور آخری حصے میں بات ہوگی پاکستان $1 کے لیے آئی ایم ایف کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ زر مبادلہ بچانے کے لیے درآمدات، توانائی اور اخراجات پر دباؤ ہے، مگر اسی ملک کے ریٹائرڈ اعلیٰ سرکاری افسران کے لیے بیرون ملک رہتے ہوئے غیر ملکی کرنسی میں پینشن کا معاملہ ایک تلخ سوال بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو انکشاف ہوا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دورہ ایران کی۔ فیلڈ مارشل اور محسن نقوی صاحب نے جو دورہ کیا ہے بڑا سودمند قرار دیا جا رہا ہے، اسی پہ پینل کی رائے جانتے ہیں۔ پینل میں میرے ساتھ عمار مسعود صاحب سینئر اینالسٹ ہیں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کار محمد عادل صاحب اور تجزیہ کار نصیر واگا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ گفتگو کا آغاز عمار مسعود صاحب میں آپ سے کر لیتی ہوں۔ سر، آپ فیلڈ مارشل کے اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایران کی طرف سے بھی اس دورے کو بڑا پازیٹیو کہا جا رہا ہے، اور پھر محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا فروٹفل رہا ہے یہ دورہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے نتائج کتنی دیر میں اور کتنے مثبت ہمارے سامنے آنے والے ہیں؟ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ یہ دورہ جو ہے نا یہ صرف پاکستان کے لیے اہم نہیں ہے، یہ صرف ایران کے لیے اہم نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ایک انتہائی اہم دورہ ہے۔ ساری دنیا کی نگاہیں اس دورے پر اور اس کے نتائج کے اوپر لگی ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان نے پہلے بھی ثالثی کی بے پناہ کوشش کی اور بے مثال کوشش کی، پھر ان کاوشوں میں پاکستان کے ساتھ قطر بھی شامل ہو گیا اور ایک امن کا معاہدہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے وہ معاہدہ زیادہ دیر پاس ثابت نہ ہو سکا، اور اس کے بعد دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف بڑا جارحانہ رویہ رکھنے لگے۔ دنیا میں جو امن کی خواہش تھی وہ خواہش ختم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس واقعے کے بعد، اس معاہدے کے بعد قطر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے دوبارہ ثالثی کی کوشش میں اس طرح حصہ نہیں لیا، لیکن پاکستان نے اس معاملے میں حوصلہ نہیں ہارا اور پاکستان آخری لمحے تک ہر وہ کوشش کر رہا ہے جو مسلم امہ کے امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بہت دیرینہ تعلقات ہیں، ایران بھی ہمارا مسلم برادر ملک بھی ہے اور ہمارا ہمسایہ بھی ہے۔ ان ممالک کے درمیان امن ہماری خواہش نہیں ہے، اس وقت ساری دنیا کی خواہش ہے، اور یہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اس کی کامیابی پر دنیا کے مستقبل کا انحصار ہے۔ دنیا میں غربت کتنی بڑھتی ہے، پیٹرول کتنا بڑھتا ہے، انرجی کرائسس کتنا آتا ہے، ڈپریشن آتا ہے یا بوم آتا ہے، انفلیشن ہوتا ہے یا پھر کساد بازاری ہوتی ہے، سب کچھ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر ایرانی میڈیا یہ بات کر رہا ہے اور محسن نقوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اس دورے کو کامیاب قرار دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امن کی خاطر ایک بہت بڑی نوید ہے، اور ہمیں وہ منتظر رہنا چاہیے کسی بڑی خوشخبری کے کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں امن کا ایک نیا معاہدہ ہوگا اور دنیا سے جنگ کے بادل ڈل جائیں۔
بالکل صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عادل صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک طرف یہ دورہ بڑا کامیاب تصور کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو اقتصادی پابندیاں ہیں اس کی وارننگ بھی دے دی ہے، دھمکی بھی دے دی ہے امریکہ نے۔ کیا اس سچویشن کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے مان جائے گا، جبکہ ایران جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آئے ہیں یہاں پہ فیلڈ مارشل اور ان کی ملاقات ہوئی ہے ایرانی صدر سے وہ بہت اچھی رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مثبت نتائج بھی اس دورے کے سامنے آئیں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل کا دورہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ایک ڈیڈ لاک ہمیں نظر آ رہا تھا ایران اور امریکہ میں، جو ایگریمنٹ کے بعد جو ایک تعطل آیا، پھر بات چیت میں صدر ٹرمپ جو ہے وہ مختلف کلیم کرتے رہے کہ وہ رابطے میں ہیں، لیکن اس طرح کے نتائج جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب جو پریشر ہے امریکہ کے اوپر یا صدر ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں، جنگ سے وہ نتائج وہ حاصل نہیں کر سکے، اور اب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ جنگ سے تو وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے معاشی پابندیاں لگائی ہیں، تقریباً 60 کمپنیاں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا ہے۔ اور تقریباً اب اس سے ساتھ آپ نے دیکھیں اسٹیٹس پہ جو پابندیاں لگائی ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ پریشر اس وقت تک بلٹ نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے چائنا جو ہے وہ اس کا حصہ نہ بنے۔ چائنا نے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے، رشیا نے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جو چائنا کی 2025 میں جو ٹریڈ تھی اس کے ساتھ ایران کے ساتھ، وہ تقریباً 41 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے ان کی، اور اس میں سے جو 31 ارب ڈالر جو ہے وہ تیل ہے۔ تو ایسے موقع پہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وینزویلا کا چائنا کے ساتھ تنازع تھا تو امریکہ نے وہاں پر ایک کارروائی کی۔ اب براہ راست جو ہے وہ اس سارے جو پابندیاں ہیں اس سے وہ جو ہے اس نے چائنا کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے۔ یقینی طور پر اس کے اثرات تو ریجن میں ہے، اس کے چونکہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ آبنائے ہورمز جو ہے وہ امریکہ کی گلے کی جو ہے نا ہڈی بنا ہوا ہے، وہ جنگ سے اس نے کوشش کر لی، نہیں ہوئی، اب اس نے ایک نئی معاشی پابندیاں لگانے کی کوشش کی ہے جس سے اس کا خیال ہے کہ شاید یہ معاملہ حل ہو جائے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے پریشر سے جو ہے امریکہ کوئی نتیجہ خیز جو ہے وہ کوئی حاصل کر سکے گا۔ اسی لیے پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ اس کا حصہ بنایا گیا ہے بات چیت کا، کہ وہ جو امریکہ کی جو مشکلات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کو دوبارہ تیار کرے، ایک مذاکرات کی ٹیبل پر جو ہے وہ دونوں ملک دوبارہ بیٹھیں اور کسی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بات چیت سے ہی نتیجہ نکل رہا ہے، بات چیت سے ہی نتیجہ نکلے گا، اور پاکستان اپنی بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے۔ واقع صاحب، اب سوال یہ ہے کہ ایران نے تو پاکستانی وفد کی جو کوششیں ہیں اس کو سراہا ہے، لیکن اب نظریں واشنگٹن پر ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واشنگٹن بھی سراہے گا جو پاکستان کی کوششیں ہیں، اور مذاکرات کی بات جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آئے گی اور اسلام آباد کی بات واشنگٹن بھی سنے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واشنگٹن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آج ایک بات بڑی کلیئر جو میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، یہ جو صلح اور یہ جو امن کی کوششیں ہیں یہ آج بھی پاکستان کے ذریعے ہی رنگ لائیں گی، کل بھی اور مستقبل میں بھی پاکستان ہی ایک برج بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اور ایران دونوں کو پاکستان کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ اس کی بھی ایک آگے وجہ ہے کہ انہوں نے پچھلے مذاکرات میں دیکھا کہ پاکستان 100% میرٹ پہ بات کرتا ہے، نہ تو وہ ایران کی طرف جھکتا ہے نہ وہ امریکہ کی طرف جھکتا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے نا کہ دونوں ممالک نے پاکستان کے کردار کو ہمیشہ سراہا ہے، اور اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ جو پابندیاں لگی ہیں نا، یہ ظاہر کر رہا ہے امریکہ کی ہار، امریکہ کی ناکامی۔ بڑی واضح بات ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ امریکہ کرتا رہا ہے، دیکھیں نا، آبنائے ہرمز کے بعد اب انہوں نے ایک نیا کام کر لیا ہے کہ ہم 60 کمپنیوں پر پابندی لگا دیں گے، معاشی پابندیاں لگیں گی، اور بھی امریکہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آج تک امریکہ کرتا رہا ہے اس میں تو
وہ بری طرح ناکام ہو گیا. اس نے ایران کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو چیف ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ ہے اور محسن نقوی صاحب وہاں گئے ہیں, اس میں دونوں ممالک کی رضامندی شامل ہے. انہوں نے ہی ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ پلیز ہمارے لیے دوبارہ برج بنے, ہماری بات چیت کرائیں. اور بالکل عادل صاحب نے بھی یہ بات صحیح کہی ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے, عمار مسعود صاحب نے بھی کہا کہ یہ صرف اس خطے کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے یہ ضروری ہے. اور یہ امن کوئی پاکستان اپنے مطلب کے لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان میں ہی تیل کی قیمت زیادہ ہوگی, نہیں, جب یہ لمبا چلے گا تو پھر پوری دنیا افیکٹ ہوگی. اس لیے پاکستان کا کردار دنیا یاد رکھے گی, اور پاکستان کا اس میں کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے. کوئی دوسرا ملک دنیا میں اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ ایران جو ہے وہ پاکستان کی بات ماننے کو ہمیشہ تیار ہے. آپ دیکھیں ایران کے صدر نے اس کو کتنا پوزیٹیو قرار دیا ہے, اور ادھر واشنگٹن بھی انشاءاللہ اس پہ مور لگائے گا کہ جو بھی پاکستان کر رہا ہے, جو بھی فیلڈ مارشل کر رہے ہیں, جو بھی ہماری حکومت کر رہی ہے, وہ بالکل درست ہے. پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں گی, کیونکہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا, پورا پینل یہ سمجھتا ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا. ناظرین, ابھی ہمیں بریک پہ جانا, ایک سے واپس آئیں گے تو بانی پی ٹی آئی کی صحت پر جو سیاست ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے. اور ابھی توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے ان کی بہن کی طرف سے, اور نمبر بھی الاٹ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ان کی ملاقات بھی ختم ہوئی ہے, نورین نیازی سے بانی کی ملاقات ہوئی. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا بنتی ہے. پینل کے رائز پر جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بانی پی ٹی آئی کی صحت کا یہ معاملہ ہے, اور سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل میں منتقل کیا جائے, وہاں پہ ان کا علاج ہوگا, لیکن وہاں پہ انہیں نہیں لے کے جایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ درخواست ایک دائر کی گئی ہے ان کی بہن کی طرف سے, اور اس پہ پہلے اعتراض عائد کیا گیا تھا, اب اعتراض ہٹا دیا گیا ہے اور نمبر بھی الاٹ ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے ایک کہ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. عادل صاحب, سوال یہ ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے جب سپریم کورٹ کا حکم آیا تو یہ ایک تاثر پھیلا, یہ ایک ہوا جو ہے وہ چلی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ریلیف ملنے جا رہا ہے, کوئی ڈیل ہو گئی ہے, لیکن حکومت نے تو اس کو بڑا سیریس لے لیا. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ نہ تو سپریم کورٹ کا حکم مانا گیا, اور اس کے بعد جو سچویشن بنی, اور آج بھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ سزائیں سنائی گئی ہیں عدالت کی طرف سے, اس پورے سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاملات سلجھنے جا رہا ہے یا سلجھنے جا رہا تھا لیکن اب مزید الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, جو تحریک انصاف ہے اس کے بیہیویئر سے جو توحید عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وزیر داخلہ جو براہ راست ذمہ دار تھے عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, کیونکہ اسلام آباد ان کی ٹیریٹری ہے, اور چیف کمشنر اسلام آباد نے ہی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. یہاں پر ان کو عمران خان کو بحفاظت شفا ہاسپٹل لانا اور پھر وہاں سے واپس جیل لے کے جانا, یہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ وزیر داخلہ کی تھی. لیکن ہم نے اس دیکھا ہے کہ جو درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کروائی گئی ہے اس میں وزیر داخلہ کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا. اس حوالے سے جو بھی لاجک جو ہے وہ تحریک انصاف دے رہی ہے, ایک ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وزیر داخلہ نے کوشش کی تھی لیکن حکومت نے نہیں مانی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا جو ایک رابطہ ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی. وہ ان کی چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا, ماضی قریب میں, کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ محسن نقوی کی جو ہے وہ بیرسٹر گور سے ملاقات ہوئی, سہیل افریدی سے ملاقات ہوئی, تو وہ ایک طرف وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی سمجھے جانے والے وزیر داخلہ ہے ان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ختم کرنا چاہتی, اور دوسری طرف وہ حکومت کو ٹارگٹ کر رہی ہے توہین عدالت کے اندر کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اب حکومت نے تو فیصلہ کرنا تھا جو کر لیا, اور انہوں نے پورے اس کے زمینی حقائق کو جو ہے وہ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو شفا میں نہیں وہاں پہ لے کے جانا. اب حکومت کیا سٹینڈ لیتی ہے یا ان کے خیال میں وہ عدالت کو کس طرح سے ٹیکل کر پائے گی, یہ تو اب سبات, چونکہ آج ایک جلدی ہیئرنگ کی بھی ایک درخواست دی گئی ہے جس پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ 16 ستمبر کو ہی اس کیس کی سماعت ہوگی یا اس سے پہلے بھی جو ہے اس کیس کی سماعت ہو سکتی ہے. تو جو تحریک انصاف ہے اس کی کوشش تو یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف چلی جائے. حکومت میں پینک ضرور پھیلا تھا اچانک سے
عدالت کی طرف سے اس طرح کے فیصلہ آنے کے بعد، لیکن وہ اب اس طرح کا پینک اس پہ ہے نہیں۔ عدالت اب کس طرح سے بہیو کرتی ہے، کیا عدالت اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹ کروانے کی پوزیشن میں ہے، یا حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ عدالت کو جو ہے وہ ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ تو ججز کی جو سماعت کے دوران ان کا جو جسچر ہوگا، ان کے ریمارکس ہوں گے، ان کا کوئی فیصلہ ہوگا، وہ بڑا بیٹر کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے کیا رستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ چلیں، ملاقاتوں کا سلسلہ تو خیر شروع ہوا آج بھی، جس طرح سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ بہن کی ملاقات ہوئی ہے، 40 منٹ کی ملاقات رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بات سامنے آتی ہے یا نہیں سامنے آتی، کیونکہ حکومت نے اس کو بھی جواز بنایا کہ پہلے بھی جب ملاقات ہوئی تھی تو پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ اینی ویز، اب ہم رک کر لیتے ہیں عمار مسعود صاحب کا۔ عمار مسعود صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں، ان کی صحت کو لے کر سیاست بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ ابھی یہ جو پچھلے دنوں جو ایپیسوڈ چلی ہے، اس میں آپ دونوں فریقین کے جو بیانات ہیں اس کو بھی سن رہے ہیں۔ اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیوں حکومت نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا، اور جو جواز بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے جسٹیفائڈ ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ اچھا، تھوڑی سی مجھے یوں لگتا تھا کہ عمران خان کو ایک سپیس ملی ہے۔ اب ڈیل ایک بہت برا لفظ ہے، وہ ہمارے سماج میں اس کو بہت برا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت کا سلسلہ چلا ہے جس کے بعد عمران خان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی تھی، اور اعلیٰ عدالت نے جو حکم نامہ دیا تھا وہ بڑا واضح تھا، اس میں بالکل کوئی ابہام نہیں تھا۔ انہوں نے 4-5 چیزیں واضح طور پر لکھی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہی تھی کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل میں 48 گھنٹے کے اندر علاج ہونا بہت ضروری ہے، ایک یہ بات تھی۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ شفا کے ڈاکٹر پینل میں موجود ہوں۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی بھی ساتھ موجود ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے تحریک انصاف کے لیے یہ باتیں کہی تھی۔ 3 باتیں ان کے لیے بھی کہی تھی: کسی قسم کے کارکن اکٹھے نہ ہوں، عمران خان کی رپورٹیں میڈیا کو نہ دکھائی جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے کسی قسم کی میڈیا ٹاک نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ حکومت نے کافی ساری باتیں پوری کی۔ حکومت نے عمران خان کا شفا کے ڈاکٹرز کے پینل کے ساتھ معائنہ کروایا۔ ان کی بہن عظما خان جو کہ خود ڈاکٹر ہیں موجود تھی، لیکن یہ معائنہ پمس میں ہوا، شفا میں نہیں ہوا۔ حکومت کے پاس کیا، اور اس پہ توہین عدالت بالکل لگ سکتی ہے۔ ماضی میں اسی طرح کی بات پر یوسف رضا گیلانی 30 سیکنڈ کے لیے برخاست ہوئے تھے، سینٹینسڈ ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کی حکومت برخاست ہو گئی تھی۔ تو یہ عدالت کے مزاج پر منحصر ہے۔ حکومت کے پاس کیا لاجک ہے، حکومت کے پاس کیا جواب ہے؟ جواب بڑا سادہ ہے ان کے پاس یہ جواب ہے کہ بھائی شفا میں سیکیورٹی کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ شفا ہاسپٹل سے واقف ہیں کہ نہیں، لیکن شفا ہاسپٹل پاکستان کا نہیں، اسلام آباد کا نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا اور اچھا ہاسپٹل ہے۔ اس کے اندر ایک وقت میں ہزاروں مریض ہوتے ہیں۔ اس دن جب کارڈن آف کر دیا گیا سارا علاقہ، تو اس کے بعد نہ کوئی ڈاکٹر اندر جا سکا، نہ کوئی دوائی جا سکی، نہ کوئی ایمبولنس جا سکی، نہ کوئی ڈیڈ باڈی اگر کسی کا انتقال ہو گیا تھا وہ باہر آ سکی۔ ہمارے جاننے والوں میں سے ایک خاتون گائناکالوجسٹ ہیں، ان کا کوئی کیس ہونا تھا اور انتہائی ضرورت کے وقت وہ اپنی مریضہ تک نہیں پہنچ سکی۔ تو وہ شفا پریکٹیکل تھا ہی نہیں۔ آپ عمران خان کی زندگی بچانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں مریضوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور وہ کہیں گے اس وجہ سے ہم پیرس میں گئے۔ لیکن عدالت کا مزاج برہم اس بات پر بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے کہا تھا کارکن جمع نہیں ہوں گے، تو کارکن کیوں جمع ہوئے؟ تھوڑی تعداد میں تھے لیکن بعد میں کارکن تھے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے کہا تھا کہ عمران خان کی صحت کی تفصیلات میڈیا میں نہ بتائی جائیں، تو عظما خان نے وہ تفصیلات کیوں بتائی؟ جب انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ میڈیا ٹاک نہ کی جائے، تو پھر میڈیا ٹاک کیوں کی گئی ہے؟ لیکن ایک اس سارے معاملے میں اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ماشاءاللہ صحت بالکل ٹھیک ہے، علاج بالکل درست ہو رہا ہے۔ عظما خان نے 6 مرتبہ ماشاءاللہ کہنے کے بعد بتایا کہ عمران خان بالکل درست ہے، ان کا بی پی بالکل نارمل ہے، اور ان کی بینائی درست علاج کی وجہ سے ٹھیک ہو رہی ہے۔ مجھے یہ ذاتی طور پہ یہ جو اب عظما خان نے دوبارہ توہین عدالت وغیرہ کا کہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عدالت کا مزاج برہم ہوگا اس میڈیا ٹاک کی وجہ سے۔
That was uncalled for. اور اب آپ کو جو تھوڑی سی جلدی لگی تھی کہ فٹافٹ عمران خان کے حوالے سے فیصلے ہونے لگے تھے، اب وہ معاملات تعطل کا شکار ہوں گے. اور اتنی لیکن ملاقاتیں ہوگی، آئین نورین خان کی بھی ملاقات ہوئی، یہ بھی عدالت کا حکم تھا. اچھا، آپ کی گفتگو سے بہت سے پوائنٹس نکلے ہیں. واگا صاحب، کیا آپ اگری کرتے ہیں جو شفا انٹرنیشنل ہے، کیا وہ پریکٹیکل نہیں تھا؟ اگر یہ پریکٹیکل نہیں تھا تو پھر سرکاری اسپتال میں تو اس سے زیادہ رش ہوتا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کی گئی؟ اس کے ساتھ ساتھ پھر سر یہ بھی ہے کہ کیا جو سیکیورٹی خدشات ہیں عدالتی حکم پر نظر ثانی کا جواز یہ بن سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے کہ حکومت کے پاس جو سب سے بہترین بہانہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے سیکیورٹی ایشوز کا. جب بھی کوئی اتنے بڑے لیول پہ کوئی بھی روٹ لگتا ہے، کوئی وی آئی پیز جاتے ہیں، تو ہمیشہ سے سیکیورٹی کا یہ اصول ہے کہ اس کے لیے 2 یا 3 آپشن سوچے جاتے ہیں. غالباً حکومت نے پمز کے ساتھ ساتھ شفا انٹرنیشنل کا بھی اپنی طرف سے سوچا ہوگا، اور آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے بھی اس کا سیکیورٹی کا ہی پہلے بھی بہانہ بنایا، اور اب بھی وہ عدالت میں یہی پیش کریں گے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل جو ہے وہ پمز سے سیکیورٹی کے حوالے سے بہتر ہے. عمار مسعود صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ایک شخص کے چیک اپ کے لیے جب آپ پورا علاقہ کارڈن آف کر دیتے ہیں، تمام مریضوں کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے. خدا کا واسطہ ہے، یہ کس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں؟ پوری دنیا میں یہ ایک مثال بنے گی، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کی سیکیورٹی کے لیے آپ پورے کے پورے ہسپتال میں ان اور آؤٹ بند کر دیں. نہ ڈاکٹر جا سکتا ہے، نہ کوئی مریضوں کا کوئی رشتہ دار اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی ڈیڈ باڈی اندر باہر آ جا سکتی ہے. آپ سوچیں اس وقت کتنی ایمرجنسی ہوگی. یہ کوئی عام ہاسپٹل نہیں ہے، اس طرح ہونا تو نہیں چاہیے تھا. بھائی آپ اگر جنہوں نے پٹیشن دی ہے ان کی خاطر اگر آپ پمز میں کروا لیتے اور سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کر لیتے تو ان کا یہ جو آبجیکشن ہے، یہ جو اعتراض ہے، وہ ختم ہو جاتا. شفا میں کرا لیتے. شفا میں کرا لیتے. تو شفا میں کرانے میں یہ تھا کہ ان کا ایک تو اعتراض دور ہو جاتا، پھر ان کو کوئی بہانہ ہی نہ ملتا دوبارہ عدالتوں میں جانے کا، دوبارہ توہین عدالت کرنے کا. پتہ نہیں یہ کون ان کو مشورے دیتا ہے حکومت کو کہ جی اگر وہ شفا میں چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم ان کو پمز میں بھیج دیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. یہ جو کھچڑی ہے نا، یہ حکومت کے اندر ہی پکتی رہتی ہے، اور ان کے جو مشیر ہیں نا، جو بتانے والے ہیں، میرا خیال ہے وہی سارے سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں. ورنہ کون بندہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی کتنا واضح حکم ہے کہ آپ نے ان کو کس ہاسپٹل میں لے جانا ہے، کتنے گھنٹے رکھنا ہے، کتنا بڑا چیک اپ ہونا ہے. میرا خیال ہے یہ ساری کی ساری وائلیشن تو ہوئی ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح کا چیک اپ سپریم کورٹ نے کہا وہ بھی ویسا نہیں ہوا، ہاسپٹل بھی وہ نہیں تھا. بھئی جب آپ نے کروا ہی دیا تو پھر آپ سپریم کورٹ کے حکم کو منوان مان لیتے، آپ اپنا جو قد ہے وہ بڑا کرتے، لوگوں میں اعتراضات ختم کرتے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو. ہاں ایک بات اور، اگر ڈاکٹر عظما خان نے ایک پریس کانفرنس میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور ان کی آنکھ بھی ٹھیک ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک پازیٹیو جسچر ہے. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ عمران خان کے اوپر پتہ نہیں جی کو بڑا ظلم و تشدد ہو رہا ہے. وہ جو ایک لفظ بار بار کہتی ہیں نا کہ عمران خان کہتے ہیں مجھ پہ ٹارچر ہو رہا ہے، وہ ٹارچر عام لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کے اوپر کچھ جسمانی تشدد ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو کنفرم رپورٹ بتا رہا ہوں کہ وہ ٹارچر کہہ رہے ہیں قید تنہائی کو. کہ مجھے عظما خان نے بھی کلیئر کیا ہے کہ قید تنہائی کی وہ بات کر رہے ہیں، اس کی وہ بات کر رہے ہیں دیا جاتا اور جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں. عادل صاحب یہ بتائیں کہ ویسے تو قانونی پہلو اس کے ہوں گے، لیکن اگر یہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے عدالت کی طرف سے کیا رسپانس آ سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد حکومت اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ کچھ بوکھلاہٹ کا شکار تو ہوئے تھے؟ دیکھیے یہ جو بینچ کی تشکیل ہوئی تھی، یہ ججز جو 3 ججز ہیں، ان ججز کے حوالے سے پہلے ہی ایک رائے تھی کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت کی فیور میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے ماضی کے کئی فیصلے ایسے ہیں جس میں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، جس میں حکومت کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ دیا ہے. انہوں نے جو فوجی جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے ججمنٹ دی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ایکسپیکٹیشن موجود تھی کہ اس بینچ سے جو ہے ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس کو حکومت جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن شاید حکومت پتہ نہیں کس
جسے کہتے ہیں کہ عدلیہ کو جس طرح سے مینج ہم نے کیا گیا ہے، اس کے بعد حکومت کس طرح سے مطمئن تھی کہ شاید کوئی فیصلہ آ جائے گا. اس فیصلے میں جو انہوں نے جو ایک جسے کورٹ آرڈر لکھوایا تھا، جس میں انہوں نے عمران خان کو 16 ستمبر تک جو ہے وہ پہلے شفا ہاسپٹل میں جو ہے وہ رکھنے کا ایک حکم جو ہے وہ دیا تھا. لیکن پھر بعد میں یہ کیا سرائیاں کی گئی، مختلف حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ ریٹن آرڈر کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے، اس میں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تو اس میں اس وقت بھی میری جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ 16 ستمبر کی جو اسپیسیفک ڈیڈ لائن ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب تحریری فیصلہ آیا تو اس میں وہ 16 ستمبر کی جو ڈیڈ لائن تھی، یا 16 ستمبر تک ان کو جو ہاسپٹل میں رکھنے کا حکم تھا، اب وہ اس میں تحریری فیصلے میں اس طرح سے نہیں تھا. اور اسی فیصلے کا جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ فیصلہ کا فائدہ اٹھایا اور ان کو وہاں پر دکھایا، ٹریٹمنٹ کروائی اور واپس اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھیج دیا. اب یہ ججز کا جس طرح سے جو بازی ہے، اس کو تو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ریاکشن جو ہے وہ سخت ہو سکتا ہے. لیکن اب حکومت اس پہ جو ایک سیکیورٹی کا بہانہ لے کے یہ صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا. واقع صاحب یہی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. عدالت کی طرف سے کیا رسپانس ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوگی یہ جو پٹیشن دائر کی ہے عظمیٰ خان نے؟ دیکھیں، جیسے میرے باقی پینلسٹ دوست کہہ رہے ہیں، جیسے عادل صاحب کہہ رہے ہیں، عمار مسعود صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ سارا کچھ ججز کے اپنے پوائنٹ آف ویو اور ان کی سوچ اور وہ کس کیس کو کس طرح لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی کیس میں ہائی کورٹ کا کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک سنگل بینچ کا کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے، ڈبل بینچ کا کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے. یہ ججز کے اپنے پوائنٹ آف ویو جو ان کا ہے، وہ ان کی جو سوچ ہے، وہ اس کو کس حد تک وائلیشن سمجھتے ہیں، وہ کس حد تک اس کو توہین عدالت سمجھتے ہیں، ان کو سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوگا. یہ جو بات ہے نا کہ وہاں پی ٹی آئی کے ورکرز کیوں اکٹھے ہوئے تھے، میرا نہیں خیال عدالت اس کو بہت زیادہ وزن دے، کیونکہ یہ ایک عمومی بات ہے، یہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا کہ جی وہ پبلک کے لوگ اکٹھے ہو گئے. یہ بھی پھر حکومت کی طرف سے آتا ہے نا کہ ان کی لا اینڈ آرڈر کی کمزوری تھی نا، نہ اکٹھے ہونے دیتے نا. ویسے تو جس وقت عمران خان کو وہ لے کے گئے ہیں، میں حیران ہوں وہ کون سا وقت تھا ان کو لے جانے کا، کتنی سخت سیکیورٹی تھی. جب ہم نے وہ ساری فوٹیج دیکھی کہ اس میں کتنی گاڑیاں تھیں، 800 پولیس کے ملازمین تھے، اور اس چیز کو پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی کہ دیکھیں جی اتنا مطلب وہ بڑا، ویسے انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیو کیا ہے کہ جی یہ کس قدر خوف کا عالم تھا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا. میں یہ حکومت خود اس ایشو کو پتہ نہیں کیوں ہائی لائٹ کر رہی ہے، کیوں بنا رہی ہے. جب تک آپ عمران خان کو ایک نارمل عام قیدی کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو بھی آرڈر آیا تھا، اس آرڈر پر آپ منوان عمل کر لیتے. اچھا کچھ بھی نہیں ہونا، حکومت جو ہے وہ پریشرائز ہوئی تھی. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے ناظرین. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو افسر شاہی کا ایک نیا کارنامہ سامنے آیا ہے جسے سن کر ہر کوئی حیران اور پریشان نظر آ رہا ہے. یقیناً آپ بھی سرپرائز ہوں گے. وہ کارنامہ ہے کیا، آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افسر شاہی کا جو نیا کارنامہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں. 33 اعلیٰ ریٹائرڈ افسران ہیں جو کہ بیرون ملک منتقل ہیں، اور پینشن جو انہیں مل رہی ہے وہ غیر ملکی کرنسی میں مل رہی ہے. جناب ان افسران کو حکومت 34 کروڑ 21 لاکھ روپے سالانہ ادائیگی کرتی ہے. ان کو متعلقہ غیر ملکی کرنسی میں حکومت پاکستان جو ہے وہ پینشن ادا کر رہی ہے. کیا بات ہے واگا صاحب. یہاں پہ ہم غریب جو ہیں وہ انہیں اپنے جو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو پینشنرز ہیں ان کو پینشن جو مل رہی ہے، پہلے انہوں نے اپنی پوسٹ پہ رہ کر بہت اچھے پرکس انجوائے کیے، اور اب بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ادائیگی ہو رہی ہے پینشن کی وہ بھی غیر ملکی کرنسی میں ہو رہی ہے. کیا انصاف ہے؟ لوگوں کو یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ حکومت زر مبادلہ ایک ڈالر کے لیے ناک کی لکیریں نکال رہی ہے. اور ذرا یہ بتایا جائے کہ جن لوگوں نے اس کو اپروو کیا ہے، یہ انہوں نے خود تھوڑا ہی کیا ہے، یہ ہے بیوروکریسی کا کمال. کس طرح یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کیوں سپورٹ کیا؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم بھی ان قریب دوسرے ممالک کی نیشنلٹی لینے جا رہے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہمارے آنے والے بیوروکریٹ ہیں اسی طرح سپورٹ کریں گے. اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جب یہ لوگ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپی ممالک کی نیشنلٹیز
لیتے ہیں, شہریت لیتے ہیں, تو خدا کا واسطہ کبھی آپ ان کا حلف نامہ سن لیں, پڑھ لیں, تو ان کو شاید شرم نہیں آئے گی, قوم کو شرم آ جائے گی کہ ہم نے کس طرح کے بیوروکریٹوں کو پالا. یہ وہاں پہ لکھ کے دیتے ہیں, پڑھتے ہیں, بولتے ہیں کتاب کے اوپر کہ آج کے بعد ہمارے تمام جو ہم آپ کے ساتھ وفاداریاں ہوں گی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا, یہ ایسے ممالک ہیں نا جو ڈوئل نیشنلٹی نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں ایک چھوڑنی پڑے گی. یہ افسران کیا کرتے ہیں, یہ اپنی مدت ملازمت کے آخر تک وہ ڈوئل نیشنلٹی کی وجہ سے, وہ پابندی کی وجہ سے وہاں کی نیشنلٹی روکی رکھتے ہیں. جیسے یہ ریٹائر ہوتے ہیں, چونکہ ان کے پاس پی آر ہوتی ہے, پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوتے ہیں, یہ فوری طور پر فلائی کر جاتے ہیں, پاکستان کے ساتھ اپنا ناتا چھوڑا, وہاں جا کے حلف لیا اور ان کے ہو گئے, پاکستان کے نہیں ان کے ہو گئے, ساری زندگی یہاں کمایا, پاکستان ان کو عزت دی, پیسہ دیا, سارا کچھ دیا. دیکھنا تو یہ چاہیے کہ یہ سمری کس نے منظور کی. اتنے آپ اس بندے کو پکڑیں, ان لوگوں کو, ذمہ داروں کو پکڑیں جنہوں نے یہ اپروول کی. شہریت چھوڑ دے, کیا وہ دعوے دار ہے پاکستانی؟ ہرگز نہیں. جو بندہ, دیکھیں گورنمنٹ کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ جو شخص اپنے ملک کی شہریت ہی چھوڑ دے, کاش میرے بس میں ہوتا یہ کوئی قانون بناتے نیشنل اسمبلی, باقی قانون بنانے میں تو وہ بڑے تیز ہیں, بنائے نا یہ قانون کہ جو شخص پاکستان کی شہریت ہی چھوڑ دے تو اس کو پینشن کیوں ملے. اور بھائی پینشن تو پاکستانی شہریت کے لوگوں کا حق ہے. یہاں لوگوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, پیٹرول کہاں ہے, پانی کا, لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں, لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں, غریب کو روٹی نہیں مل رہی. آپ اندازہ کریں کہ یہ غیر ملکی کرنسی میں انہوں نے کہا جی ہمیں, اور ان کو ملتی رہی ہے اور مل رہی ہے. ان ذمہ دار لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے یہ اپروول کو جو بھیجتے رہے, تو وہ اندھے تھے اس وقت, ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم ان کو غیر ملکی اپروول کس نے. وہ اپنی باری کا انتظار کریں, اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ فیسلٹی ملے. تو وہ کیا کریں گے؟ ہمارے صاحب افسوسناک بات ہے یہ جو انکشاف ہوا ہے, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی افسوسناک یہ خبر ہے. اس وقت پاکستان کو نا اپنی کٹی میں زیادہ سے زیادہ ڈالر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ریزرو میں اضافہ ہو. لیکن یہ جو خبر ہے یہ تو بہت ہی حیران کن ہے کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جنہوں نے اپنے دور میں بھی اس ریاست سے اس بے انتہا فوائد اٹھائے, سارے سیاسی کر و فر کے ساتھ, سرکاری کر و فر کے ساتھ نوکری کی, اور اب جب ریٹائر ہو گئے ہیں, ملک سے باہر چلے گئے ہیں, تب بھی آپ ڈالروں کے اندر اس خزانے پر بوجھ بن رہے ہیں. یہ خبر آ جانا اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ مجھے توقع ہے کہ اس کے بارے میں اب سنجیدگی سے کوئی کارروائی کی جائے گی. اب دنیا کے ہر سماج میں کرپشن کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ کھلا ہوتا ہے. ریاستوں کے مفادات سے زیادہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کو سمجھتے ہیں, لیکن ایسے موقعوں پر حکومتوں کا کردار سامنے آتا ہے کہ حکومتیں ایسے لوگوں سے کیسے نپٹتی ہیں. میرے خیال میں یہ خبر بہت بڑی ہے, بہت عام ہے, اس پہ حکومت کا رد عمل بہت دلچسپ ہونا چاہیے, اور اس سلسلے حکومت کا جو رد عمل ہے وہ بڑا دلچسپ ہونا چاہیے. عادل صاحب, خبر آ گئی ہے, بہت بڑا انکشاف ہے, اب یہ رپورٹ بھی ہو گئی ہے. اب امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ حکومت کا کیا رد عمل ہوتا ہے, کیا ایکشن لیا جائے گا, کیا قانون میں تبدیلی ہوگی, کیا لا چینج ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے تو آج تک لا چینج نہیں ہوا. سیاستدان پہ پابندی ہے کہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا, تو بیوروکریسی جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی ہے. ایک دفعہ ثاقب نصاب نے از خود نوٹس پہ جتنی بھی ڈیول نیشنل بیوروکریسی تھی اس کو طلب کیا تھا, تو عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جگہ نہیں بچی تھی. کمرہ نمبر 1 سے لے کر نیچے جو ان کا حال تھا وہ بھی بھر گیا تھا. اتنے سارے ڈیول نیشنل افسر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے. تو یہ معاملہ ہر دفعہ اٹھایا جاتا ہے, لیکن یہی بیوروکریسی ہے جس نے ملک کا سسٹم جو ہے وہ چلانا ہے. وہ یہی پالیسی ساز ہے, یہی حکومتوں کو جو ہے وہ پالیسی بنا کے دیتے ہیں, یہی پالیسیاں جو ہے ملک کے اندر چل رہی. پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں ہماری جو بیوروکریٹک نظام ہے نا, سسٹم, یہ ہے سارا مسئلے کی جڑ. لیکن اب آپ جب ٹرسٹ ہی آپ کا ان کے اوپر ہو, ان کی جو حب الوطنی ہے وہ تو ہے ہی نہیں, پاکستان کے ساتھ تو لائلٹی ان کی ہوتی نہیں ہے. یہ خود جب بیرون ملک تعینات ہوتے ہیں تو یا یہ پوری اپنی فیملی کو جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے فوکس کرتے ہیں. ان کی ٹاپ پرائرٹی بیوروکریٹس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی فیملی یا وہ خود جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی لے لے. ابھی آپ لوگ پنجاب کا ایک پتہ چلا ہوا کہ ایک بیوروکریٹ نے جو ہے وہ بیوروکریسی سے
बैरून मुल्क नेशनलिटी के नाम पे अरबों डॉलर जो है वो जी जी। उसने इकट्ठे किए एक बिल्कुल ब्यूरोक्रेट ने। ऐसे तो ही। ये बिल्कुल इसका ऐसे ही, मतलब है ये लॉयल्टी एक नहीं है, जब खास लॉयल्टी नहीं है तो फिर यही सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का अदा करना चाहिए। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।